السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 204 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ وعنها ان ولیدة سوداء كان لها خباء في المسجد۔ وعنها میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس حدیث سے پہلے جو روایت گزری ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ روایت دیکھیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان ولیدة سوداء كانت لها خباء في المسجد۔ ان مانے یہ کہ ولیدتن، ولیدہ مانے لونڈی، اس کی جمع آتی ہے ولائد۔ ولیدہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ولائد۔ سودا، سودا مانے سیاہ، کالا، بلیک۔ کان لہا خباء فی المسجد، کانا مانے تھا، لہا مانے اس کے لیے، خباء، خباء کے معنی ہوتا ہے خیمہ، خیمہ، فی المسجد، مسجد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان ولیدة سوداء کان لها خباء فی المسجد، کہ ایک کالی خاتون، کالی لونڈی، سیاہ رنگ کی کالی عورت، کان لہا خباء فی المسجد، کہ جس کا مسجد میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ کان لہا خباء، اس کا ایک خیمہ تھا، فی المسجد، مسجد میں۔ ان ولیدة سوداء کان لہا خباء فی المسجد، ایک سیاہ رنگ کی لڑکی جس کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا یا مسجد میں تھا۔ ایک کالی لونڈی جس کا مسجد میں ایک خیمہ تھا، ایک کالی رنگ کی لونڈی جس کا خیمہ مسجد میں موجود تھا، لگا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر۔ فکانت تأتینی، فکانت تأتینی، اتا یاتی معنی ہوتا ہے آنا۔ فکانت تأتینی، تو میرے پاس آتی تھی، تأتینی، میرے پاس آتی تھی، فکانت تأتینی، میرے پاس وہ آتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فکانت تأتینی، تو میرے پاس آتی تھی، یعنی میرے گھر میں آتی تھی۔ اب دیکھیں، مسجد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ دونوں جوائنٹ تھا، یعنی دونوں قریب قریب تھے، بس ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ اس طرف حضرت عائشہ کا حجرہ ہے تو اس طرف مسجد نبوی ہے، تو مسجد سے نکل کر کے حجرہ عائشہ کی طرف وہ چلی آتی تھی، چونکہ مسجد میں رہتی تھی۔ فکانت تأتینی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ وہ میرے پاس آتی تھی، یعنی میرے گھر میں آتی تھی۔ فتحدث، تحدث یتحدث معنی ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ فتحدث، تو گفتگو کرتی تھی، عندی، میرے پاس،
فتحدثوا وہ گفتگو کرتی تھی، بات چیت کرتی تھی، عندی میرے پاس، عندی میرے پاس. معنی لکھ لیجئے پھر سے. ولیدہ معنی ہوتا ہے لونڈی، لڑکی. سودا معنی سیاہ، کالا. کان لہا خبا، خبا معنی خیمہ، فی المسجد مسجد میں. فکانت تأتینی، تأتینی وہ میرے پاس آتی تھی، فکانت تأتینی وہ میرے پاس آتی تھی. فتحدث عندی اور مجھ سے بات کرتی تھی. تحدث معنی بات کرنا، عندی میرے پاس. الحدیث متفق علیہ یعنی لمبی حدیث ہے. الحدیث کے معنی یعنی یہاں پہ حدیث ختم ہو رہی ہے یہاں پر، لیکن اس کے بعد بھی حدیث ہے، لیکن یہاں مختصر ذکر کیا گیا ہے. بخاری کے اندر لمبا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر ان کا لمبا واقعہ ہے. متفق علیہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں بیان کرنے میں متفق ہوں، یعنی دونوں کتابوں میں، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں روایت موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ. وعنها ان ولیدة سوداء كانت لها خباء في المسجد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک کالی لونڈی تھی جس کا مسجد میں ایک خیمہ لگا تھا. فکانت تأتینی تو میرے پاس آتی تھی. فتحدث عندی اور مجھ سے بات چیت کرتی تھی. الحدیث لمبی روایت ہے، یہاں مختصر ذکر کیا گیا ہے. محل شاہد کیا ہے؟ باب چل رہا ہے مسجد کا بیان، تو مسجد کا بیان چل رہا ہے اور یہ بات بتائی جا رہی کہ ایک خاتون مسجد نبوی میں رہتی تھی اور ان کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا. اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے اور ضرورت کے موقع پر وہ مسجد میں رات بھی گزار سکتی ہے، جیسا کہ وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے اندر اپنے خیمے میں رات گزارتی تھی. متفقون علیہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تعارف اور پہچان کے لیے کالا، لمبا، لنگڑا، اندھا، بہرا اس طرح کسی کے بارے میں کہنا جائز ہے. اس طرح کسی کے بارے میں کہنا کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، تمیز کے لیے. کسی کو بہرا کہنا، لنگڑا کہنا، اندھا کہنا، کالا کہنا، یہ کیا ہے؟ بیان کرنا اس طرح جائز ہے. لیکن تحقیر کے واسطے، تذلیل کرنے کے واسطے عیب بیان کرنا یہ جائز نہیں، یہ غیبت ہے. یعنی کوئی اگر کالا ہے تو ہم کہیں کالا، تو ہم نے اس کی تحقیر کی تو یہ غیبت ہو گیا. لیکن دو آدمی ہیں مثال کے طور پر، اب دونوں کا نام سیم ہے مثال کے طور پر، جیسے ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام بھی عبداللہ ہے، تو دونوں کا جب نام سیم ہے، ایک جیسا ہے، تو پوچھے گا نہیں کون سا عبداللہ، تو ہم وہاں تعارف کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ عبداللہ جو کالا ہے، وہ عبداللہ جو لنگڑا ہے، وہ عبداللہ جو بہرا ہے، وہ عبداللہ جو ناٹا ہے، پستقد ہے، بٹلا ہے. تو یہ تعارف کے لیے ہے، یہ مذاق اور تحقیر کے لیے نہیں ہے، تذلیل کے لیے نہیں ہے، یہ تمیز کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، وصف کے لیے ہے. تو اس طرح کہنا جائز ہے، جیسا کہ حدیث میں یہاں پہ بھی آیا ہے. دیکھیے ان ولیدتن سودا، کالی لڑکی، کالی لوڈی. اب بتائیے کالی کہنا یہ کیا ہے؟ کالا کسی کے بارے میں کہیں یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے کہ لوڈی کون تھی، وہ لوڈی جو کالی تھی، یہ تعارف کے لیے، تمیز کے لیے، پہچان کے لیے، تو اس طرح کہنا جائز ہے. لیکن اگر مذاق کے لیے ہو، تذلیل کے لیے ہو، تحقیر کے لیے ہو، توہین کے لیے ہو، تو پھر یہ کہنا غیبت کہلائے گا اور یہ جائز نہیں ہوگا، گناہ کا باعث ہوگا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت مسجد جا سکتی ہے، مسجد میں داخل ہو سکتی ہے. یہاں لوگ کیسی کیسی گمراہی پھیلاتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ
کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت کا مسجد میں جانا فتنہ ہے۔ ارے سب سے بڑے فتنے یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو عورتوں کو مسجد سے روکتے ہیں، سب سے بڑا فتنہ یہی لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی۔ بتائیے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے شیطان نے کیسے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ مردوں کے لیے عربی میں کر دیا، چونکہ مرد لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو عربی میں کر دیا، جس سے عوام جاہل ہو گئی، مرد جاہل ہو گیا۔ مسلم کمیونٹی میں مردوں کی جو حالت بنی ہوئی آپ دیکھ لیجئے، اور عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا تو عورت کے اندر سے دینداری ختم ہو گئی، دین اور ادب اور تہذیب اور ثقافت ختم ہو گئی۔ تو ظاہر ہے وہ کیسی ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، بہو بن سکتی ہے، کیسے ایک عورت اچھی بیوی بن سکتی ہے جب وہ علماء کرام کے بیانات سے، دروس سے، نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مسجد نہیں جائیں گے، دین کہاں سیکھیں گے؟ دین کہاں، سوال دین کہاں سیکھیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ عورت مسجد جا سکتی ہے، عورت کو مسجد سے روکنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا جانا فتنہ ہے، تو جو لوگ روکتے ہیں یہی سب سے بڑے فتنے ہیں۔ آج درگاہوں پر عورتوں کا سیلاب ہے، مارکیٹ میں عورتوں کا سیلاب ہے، ریلوے اسٹیشن پہ عورتوں کا سیلاب ہے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، ہر جگہ عورتوں کا سیلاب ہے۔ وہاں فتنہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن مسجد میں عورت حجاب کے ساتھ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے سنت کی روشنی میں اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور مسجد جاتی ہے عبادت کے لیے، دروس کے لیے، خطبہ کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تو وہ ہے جو خبیث کہتا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فتنہ ہے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے بشرطے کہ فتنے سے محفوظ ہو، برائی سے محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک لونڈی جو رات گزارتی تھی مسجد میں اور مسجد وغیرہ کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، صاف ستھرا کرتی تھی، تو وہ عورت مسجد میں رہتی تھی، رات گزارتی تھی۔ تو عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے، لیکن کب؟ یہ عام نہیں ہے۔ کب گزار سکتی ہے؟ جب فتنے سے محفوظ ہو، برائی سے محفوظ ہو۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے مسجد میں خیمہ لگا سکتے ہیں، مسجد میں خیمہ ضرورت کے وقت لگا سکتے ہیں۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے۔ زیادہ خاموش رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے، بولنا چاہیے، اچھی اور سچی باتیں کرنی چاہیے۔ آدمی جب بات چیت کرتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو آدمی کا غم ہلکا ہوتا ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے۔ اچھی بات کرنا چاہیے، اور بولنا یہ آدمی کی فطرت ہے، تو بات کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے بیٹھتی تھی، بات چیت کرتی تھی۔ اس سے سبق ملتا ہے بات چیت کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ تو ضرورت بھر گفتگو بھی ضروری ہے۔ خاموشی، زیادہ خاموشی اور ہمیشہ خاموشی، یہ انسان کی فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ عورت اپنے گھر کے آس پاس ضرورت پڑنے پر جا سکتی ہے۔ جیسے وہ مسجد میں رہتی تھی اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا، وہاں پہ آتی جاتی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اگر کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور آس پاس میں جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہے کہ صحابہ کا دور کتنا پاکیزہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کتنا پاکیزہ تھا، لوگ کس قدر پاکیزہ تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک اجنبی عورت امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور اپنی آبرو کی حفاظت کے ساتھ مسجد میں رات گزارتی ہے۔ سوچئے کتنا پرامن دور تھا صحابہ کا، اور نبی کا دور کتنا پاکیزہ دور تھا کہ ایک عورت مسجد میں رات گزارتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہے۔ نویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں سو سکتے ہیں، مسجد میں سونا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔